اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ مومنین کرام، ناظرین گرامی قدر، جناب محمد ابن ابی بکر رضوان اللہ تعالی علیہ امیر المومنین کے ایک شاگرد، ان کی آغوش کے پروردہ اور ان کے ایک وفا ساتھی مخلص شیعہ، ان کی شہادت کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ عرض کیا کہ مصر میں عمرو عاص کے حکم سے، اور عمرو عاص جو حاکم شام کی طرف سپاہ لے کے وہاں پہنچا تھا، معاویہ بن حدیج نے ان کے سر مبارک کو قلم کیا اور پھر انہیں گدھے کی کھال میں بند کر کے انہیں جلا دیا گیا اور ان کی جسد مبارک کو راکھ بنا دیا گیا۔ ایک کتاب کے مطابق، ایک تاریخ کے مطابق، پھر عمرو بن عاص نے جناب محمد ابن ابی بکر کے سر کو، بریدہ سر کو، حاکم شام کے پاس شام میں بھیجا اور دمشق شہر میں محمد کے سر کو پھرایا گیا، اور حاکم شام نے اور شام والوں نے بڑی خوشی اور بڑا جشن منایا تھا، اور خوشی میں پورے شہر کو سجایا گیا تھا، اور اہل شام بہت خوش ہوئے تھے جب جناب محمد ابن ابی بکر رضوان اللہ علیہ کی خبر شہادت وہاں پہنچی تھی۔ لیکن جب یہی خبر شہادت کوفہ پہنچی تو کوفہ اور عراق کی فضا سوگوار ہو گئی۔ جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ان کی بیٹی کی شہادت کی خبر بہت رنجیدہ اور دکھی کر گئی۔ جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بہت گریہ فرمایا، اور کسی نے پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ لقد جزعت علی محمد ابن ابی بکر جزعا شدیدا یا امیر المؤمنین۔ کسی نے کہا یا امیر المؤمنین، آپ محمد کی موت پر اور ان کی خبر شہادت پر اتنا شدید رنج و غم کا اظہار کر رہے ہیں، اتنا شدید گریہ کر رہے ہیں۔ قال وما یمنعنی، تو مولا امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اس شدید جزا سے اور اس شدید گریہ سے مجھے کیا چیز روک سکتی ہے؟ انہ کان لی ربیبا، اس لیے کہ محمد میرا پروردہ تھا، میری آغوش کا پالا تھا، وکان لبنی اخن، اور میرے بیٹوں کا وہ بھائی تھا، وکنت لہ والدہ، اور میں اس کا باپ تھا، میں اس کا والد تھا، وعدہ ولدا، اور میں اس کو اپنا بیٹا ہی سمجھتا تھا۔ کان بی برا، اور وہ بہت نیک تھا، وکانا ابن اخی، اور وہ میرے بھائی کا بیٹا تھا۔ یعنی چونکہ محمد ابن ابی بکر اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، چونکہ یہ دونوں ایک ماں کے بیٹے تھے، تو اس لیے جس طرح جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو وہ امیر المومنین کے بھتیجے تھے، یہاں پہ انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ وہ بھی میرے ایک بھتیجے کی طرح تھا۔ فعلی مثل ھذا نحزن وعند اللہ نحتسب، بس محمد ابن ابی بکر جیسی شخصیت پر ہم غم زدہ ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ قربانی پیش کرتے ہیں اور اسی سے اجر اور جزا کے طلبگار ہیں۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق کہ جب کسی نے یہ کہا کہ جناب محمد کی شہادت پر معاویہ اور اہل شام کس قدر خوش ہوئے، اور یہ خوشی کی خبر اور یہ حالات جب امیر المومنین علیہ السلام کو معلوم ہوئے، یہ خبر پہنچی، تو فرمایا جزعنا علیہ علی قدر سرورہم۔ پھر ایک جملہ فرمایا کہ وہ جتنے محمد کی موت پر، شہادت پر خوش ہوئے ہیں، ہم اتنے ہی رنجیدہ اور غمزدہ ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک جملہ فرمایا کہ فما جزعت علی خالق مذ دخلت هذه الحرب جزع له۔ پھر ایک جملہ فرمایا کہ جتنا وہ خوش ہے ہم اتنے ہی غمزدہ ہیں، اور آغاز جنگ سے لے کر آج تک میں نے کسی پر اتنا زیادہ گریہ نہیں کیا جتنا میں نے محمد پر گریہ کیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کان للہ عبدا صالحا ولنا ولدا صالحا، محمد ایک عبد صالح تھے، وہ بہت بڑے عبادت گزار تھے، وہ قریش کے عابد شمار ہوتے تھے، ولنا ولدا صالحا، اور محمد ہمارا صالح فرزند تھا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد ابن ابی بکر کی شہادت کی وجہ سے بہت غمگین اور محزون تھے، اس غم کے آثار ان کے چہرے سے نمایاں ہوتے تھے۔ اور جناب امیر نے محمد کی شہادت کے بعد
پھر لوگوں میں خطبہ دیا، اور وہ خطبہ موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں اور غالباً نہج البلاغہ میں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام کے بعد فرمایا: الا وان مصر قد افتتح الفجر اولیاء الجور والظلم الذین صدوا عن سبیل اللہ وبغوا الاسلام عوجا، الا وان محمد بن ابی بکر قد استشہد رحمۃ اللہ علیہ وعند اللہ نحتسبہ۔ امیر المومنین نے فرمایا: خبردار سنو لوگو، مصر کو ظالموں اور فسق و فجور کے طرفداروں نے فتح کر لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں رخنہ ڈال کر اسلام کو گمراہی کے راستے پر لے گئے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ محمد ابن ابی بکر اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اللہ ان پر رحمت نازل کرے۔ ہم اسے خدا کی بارگاہ میں دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم، کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں محمد ابن ابی بکر ان افراد میں سے تھا جو قضاء الہی کا منتظر رہتا تھا، خدا کی جزا کے لیے عمل کرتے تھے، بدکاروں کی راہ میں رکاوٹ تھے، اور مومنوں کی سیرت اور روش کو پسند کرتے تھے۔ یبغض شکل الفاجر ویحب صمت المومن، بدکاروں کی راہ میں رکاوٹ اور مومنوں کی سیرت اور روش کو پسند کرتے تھے۔ شام سے آ کر کسی نے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تھی کہ مولا، حاکم شام کو جب خبر ملی تو اس نے ممبر پر جا کر اعلان کیا تھا محمد ابن ابی بکر کی شہادت پر جشن کا، تو اتنی مسرت، اتنی خوشی شام والوں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی جتنا میں نے شام والوں کو محمد کی شہادت پر خوش دیکھا، اور جتنا میں نے انہیں محمد ابن ابی بکر کی شہادت پر جشن مناتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ خبر سن کے میرے آقا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: ان حزننا علی قتلہ علی قدر سرورہم، فرمایا کہ جتنے وہ محمد کے قتل پر خوش ہیں، ہم اتنے ہی محمد کے قتل پر غمگین ہیں۔ پھر فرمایا: نہیں، لا بل یزید اضعافا، فرمایا ہمارا غم، ہمارا حزن محمد کی شہادت پر شام والوں کی خوشی سے کئی گنا زیادہ ہے، ہمارا غم کئی گنا زیادہ ہے۔ مومنین کرام، سن 38 ہجری صفر کا مہینہ تھا کہ جب محمد ابن ابی بکر علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور روایت کہتی ہے کہ جناب محمد ابن ابی بکر کی شہادت کی خبر جب ان کی ماں اسمہ بنت امیس کو پہنچی تھی تو شدت غم و غصہ سے ان کے پستان سے خون جاری ہو گیا تھا، اور بیٹے کی شہادت کے غم میں اسی صدمہ سے وہ وفات پا گئی تھی۔ اور یہی خبر شہادت جناب محمد ابن ابی بکر کی جب جناب محمد ابن ابی بکر کی پدری بہن ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی تو انہوں نے شدید گریہ کیا تھا، شدید انہوں نے گریہ کیا تھا۔ ہندی کہتا ہے کہ محمد ابن ابی بکر کو قتل کرنے کے بعد معاویہ بن حدیج نے جناب محمد ابن ابی بکر کا وہ خون آلود قمیص، وہ کرتا جس میں انہیں قتل کیا گیا تھا، وہ مدینہ بھیجا تھا، تیسرے خلیفہ کے گھر میں بھیجا تھا۔ تو خلیفہ کے جو خاندان کے مرد اور عورتیں تھے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا، اور بلکہ مورخ لکھتا ہے کہ نائلہ نے پھر وہی قمیص پہنا اور پہن کر انہوں نے رقص کیا۔ جب محمد ابن ابی بکر کا وہ خون آلود قمیص مدینے پہنچا تو معاویہ بن حدیج کی بہن نے پھر ایک بھنا ہوا دمبا ام المومنین حضرت عائشہ کے لیے بھیجا، اور ساتھ یہ پیغام بھیجا کہ ہم نے تیرے بھائی محمد کو مصر میں اسی طرح بھونا ہے جس طرح اس دمبے کو بھونا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر قسم کھائی تھی کہ میں جب تک زندہ رہوں گی میں بھنا ہوا گوشت نہ کھاؤں گی، اور پھر ساری زندگی بھنا ہوا گوشت نہ کھایا، اور ہر نماز کے بعد حاکم شام پر، عمرو عاص پر اور معاویہ بن حدیج پر لعنت کرتی تھی۔ جناب محمد ابن ابی بکر کو اسی مقام شہادت پر دفن کیا گیا مصر میں، قاہرہ میں، اور ان کی قبر مبارک اور روضہ مبارک ہے جو مومنین کی زیارت گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مومنین کرام، پھر یہ ظلم یہیں تک نہ رکا، بلکہ جناب محمد ابن ابی بکر کی زوجہ محترمہ کو والی مصر کے محل میں پھر انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ جناب محمد ابن ابی بکر کی زوجہ، مومنین کرام جانتے ان کا نام کیہان بانو تھا۔ جب ایران فتح ہوا تو شاہ ایران جو کسریٰ کہلاتے تھے،
اس وقت کا جو شاہ ایران تھا یزدجرد، اس کی 3 بیٹیاں قید ہو کے کنیزوں کی صورت میں مدینے پہنچی تھیں، شہزادیاں تھیں عجم کی، صاحب حسن و جمال تھیں، اور جب مدینہ آئی تھیں، یہ واقعہ تفصیلی ہے لیکن میں اختصار سے کام لوں تو ان میں سے جو ایک بی بی تھیں، ایک شہزادی تھی عجم کی، جناب بی بی شہربانو، مولا امام حسین علیہ السلام سے ان کا عقد ہوا، جس سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور جناب بی بی شہربانو کی دوسری بہن تھی جناب بی بی کیہان بانو، جن کا عقد جناب محمد ابن ابی بکر سے ہوا تھا، جن سے جناب قاسم پیدا ہوئے جو فقیہ مدینہ کہلائے۔ لہٰذا جناب امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب قاسم یہ خالہ زاد بھائی تھے۔ 7 سال عمر مبارک تھی جناب قاسم کی سن 38 ہجری میں، جب باپ بھی مصر میں شہید کر دیے گئے اور ماں بھی مصر میں شہید کر دی گئی، اور پھر یہ مدینہ میں اپنی پھوپھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہے۔ مصر پر جناب محمد ابن ابی بکر کا جو تھوڑا عرصہ یہ جو حکومت ان کی رہی، امارت رہی، تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ مکاتبات رہے، کافی خط و کتابت رہی۔ بعض کا تذکرہ نہج البلاغہ میں موجود ہے اور زیادہ تر تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ خطوط مختلف موضوعات پر تھے، اخلاقی اجتماعی نصیحتیں تھیں، فقہی سیاسی مسائل تھے، لوگوں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو تھی۔ مصر کے سماجی حالات کچھ ایسے تھے کہ مسلمانوں کو مل جل کر رہنا پڑتا تھا، بعض اوقات دشواریاں بھی آتی تھیں، اس لیے محمد ابن ابی بکر امیر المومنین علیہ السلام سے خط و کتابت کے ذریعے رہنمائی لیا کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ مبتلا بفقہی اور شرعی مسائل تھے جنہیں بطریق احسن حل و فصل کے لیے، قضاوت حلال و حرام، آداب و رسوم کے حوالے سے بھی بہت سارے خطوط تھے۔ جب عمرو بن عاص مصر کا حاکم بن گیا تو امام کی طرف سے محمد ابن ابی بکر کے نام جتنے خطوط لکھے گئے تھے وہ تمام خطوط شام میں حاکم شام کے پاس، معاویہ کے پاس بھیج دیے گئے۔ حاکم شام نے انہیں محفوظ رکھا اور یہ خطوط امیر المومنین کے ایک خفیہ راز بن کر بنی امیہ کے خزانے میں باقی رہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے آ کر ان کو آشکار کیا۔ مولا امیر فرماتے ہیں الفاظ ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہی ہوتی ہے کہ دشمن جس کی گواہی دے۔ ایک دن معاویہ ان خطوط کو دیکھ کر اور پڑھ کر تعجب کر رہا تھا، حیران ہو رہا تھا۔ ولید ابن عقبہ ایک دن اس کے پاس بیٹھا تھا، حاکم شام کا تعجب اور حیرانی دیکھ کر کہنے لگا کہ کسی غلام کو حکم دو کہ یہ سارے خطوط اور یہ تحریریں جلا دے۔ حاکم شام کہنے لگا خاموش اے بے عقل انسان۔ ولید ابن عقبہ کہتا ہے حاکم شام کیا یہ عقل کی بات ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ابو تراب کی حدیث تیرے پاس ہے، ان کے خطوط تیرے پاس ہیں اور تو ان کی تحریروں سے علم لیتا ہے اور سیکھتا ہے، تو کیا یہ عقل کی بات ہے؟ اس وقت حاکم شام کہتا افسوس تجھ پر، تو مجھے اس طرح کا علم جلانے کا مشورہ دیتا ہے، خدا کی قسم اس سے زیادہ جامع اور محکم علم میں نے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ خداوند عالم کی کروڑوں رحمتیں ہوں جناب محمد ابن ابی بکر پر، اور خداوند عالم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اس راہ محبت و ولایت امیر المومنین پر استقامت عطا فرمائے، ہمارا جینا مرنا بھی اس راہ میں قرار دے، اور قیامت کا جب دن آئے امیر المومنین علیہ السلام کے مخلص اور حقیقی شیعوں میں اللہ ہمیں بھی محشور فرمائے اور شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔